علی ترین صاحب اب ان کے پاس کیونکہ پی ایس ایل سے معاملات جو ہیں ان کے آج کل نہیں چل رہے، تو ان کے پاس ٹائم بھی ہے اور ان کے بارے میں سوچنے کے لیے، اور جب بھی وہ ٹویٹ کرتے ہیں بڑی نپی تولی سوچی سمجھی کرتے ہیں. تو ایک ٹویٹ جو انہوں نے کی وہ آپ کو مجھے ذرا اس کی سمجھ بھی آئی اور اس کے اوپر گفتگو کرنا بھی ضروری ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ جو ہمارا نیشنل براڈ کاسٹر ہے اس کی کیا ضرورت ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں، اور ہم اس کے اوپر ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ای سی سی نے 13 ارب روپیہ ابھی دیا ہے ان کی آپریشنل اور جو سیلری کی کاسٹ ہے اس کو کور کرنے کے لیے. آج سے کئی سالوں تک تو ہو یہ رہا تھا کہ آپ کے اور میرے اور تمام عوام کے جو بجلی کے بل تھے ان کے اندر ایک سرٹن پورشن ہوتا تھا جو کہ 35 روپے نیشنل براڈ کاسٹر کی ایک کاسٹ ہوتی ہے جو سب ادا کرتے تھے. اب اس پہ بہت لوگ اختلاف کرتے تھے کہ جی ہم یہ کیوں دے رہے ہیں، کیونکہ لوگ یوٹیلائز نہیں کر رہے تھے. بہت سارے گھروں میں تو اب میرے خیال میں آتا تو ہے، لیکن بطور جو اس کا ٹیریسٹریل سسٹم ہے، اب تو ڈیجیٹائز ہونا شروع ہو گیا بہت سارا اربن علاقوں میں. جو ٹیریسٹریل نظام ہے لوگ استعمال بھی نہیں کرتے، تو اس لیے ان کی ڈیبیٹ ٹھیک تھی، اس لیے حکومت نے اس چیز کو یہ اور بڑی وجہوں سے ختم کر دیا. لیکن پھر بھی اس کا جو اندر ایک ہول ہے اس ادارے کے اندر، جو اس کا ڈیٹ ہے جو ہمیشہ ہر دن ہر گھنٹے ہر مہینے اکٹھا ہوتا ہے، اس کو کسی نہ کسی طرح سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے، اور وہ بھی ون وے اور دی ادر آپ کی اور میری جیب سے ہی ٹیکس کی مد میں جو ہم سے پیسے لیے جاتے ہیں اسی سے اس کو ادا کیا جاتا ہے کسی نہ کسی کیپیسٹی کے اندر. اچھا، اب سوال ان کا یہ ہے کہ آیا اس کو رکھنا بھی چاہیے نہیں رکھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جی ایک زمانے میں ان کے جو ڈراموں کا چینل تھا اس کا 43% ریٹینشن ریٹ تھا یا ویورشپ ریٹ تھا، اب وہ 4% پہ رہ گیا. جو ان کی سوشلز کے اوپر جو ریٹینشن ہے اور جو ویورشپ ہے وہ باقی، اگر آپ اسی کانٹینٹ مطلب نیوز کو چھوڑ کے صرف انٹرٹینمنٹ کانٹینٹ کی بات کر لیں تو یوٹیوب کے اوپر باقی لوگ جو ہیں وہ بہت بہتر کام کر رہے ہیں. ان سے نہ صرف بہتر کام کریں، زیادہ آئی بالز وہیں جا رہی ہیں، زیادہ سبسکرپشنز اور زیادہ ویوز وہاں جا رہی ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے، اور یہ اچھی ڈبیٹ ہے، کہ آیا ہمیں ایسا نیشنل براڈ کاسٹر جو ہے اس کو فنڈ کرنا چاہیے، ہمیں اس کو اس طرح پالتے رہنا چاہیے، یا پھر ہمیں اس کو کہہ دینا چاہیے کہ جی اس معاملے کو ختم کیا جائے اور اس کی جو ایسٹس ہیں جو کہ میجر ایسٹس جو لینڈز ہی ہیں نا، کہ جو جدھر جدھر ان کے دفاتر بنے ہوئے ہیں وہ بڑی ویلیوبل سپیسز ہیں، وہ تو ان کے اوپر وہ کام کیا جائے، حکومت اسی کو پیسے کما لی ہوئی. یہ تو سیدھا لاس ہے. وہی پی آئی اے والی کہانی ایک حد تک ہے، اور جو باقی سرکاری ادارے ہیں ان کی ایک حد تک کہانی اسی طرح کی ہے. لیکن جو نیشنل براڈ کاسٹر ہے اس کے اوپر ظاہر ہے پھر یہ کہ جی وہ نیڈ ہے وہ ہونا چاہیے. اور اب جس طرح دنیا آگے پروگریس کر رہی ہے سر، وہ نیڈ ہے بھی یا نہیں؟ دیکھیں پی ٹی وی پہ بڑے ادوار آئے ہیں. پی ٹی وی جو ہے وہ ایڈز بھی لیتا تھا، چلاتا تھا. پھر ایک وہ ٹائم بھی آیا کہ انہوں نے سوچا کہ جی ہم بی بی سی طرز کا ادارہ بنا دیں کہ جس پہ ایڈ کوئی نہ ہو. پھر اب پتہ نہیں کیا اس وقت ان کا سٹیٹس چل رہا ہے. بنیادی طور پہ جس وقت ختم کی تھی 35 روپے فیس بجلی کے بلوں میں سے، تو وہ تو ہمارے پیسے برڈن اٹھانے کے لیے کی تھی نا. اب اگر یہ ادارہ جو ہے یہ اپنا خرچہ ہی پورا نہیں کر سکتا، اس کو اگر بیل آؤٹ ہی دینے ہیں حکومت نے، تو حکومت کے کون سے اپنے پیسے ہوتے ہیں؟ وہ ہمارے ہی پیسے ہیں نا جن سے بیل آؤٹ دیا جا رہا ہے. تو ایک ادارہ اگر اپنا خرچہ نہیں اٹھا پا رہا تو اس کو ختم کر دینا چاہیے میرے تو خیال میں. دوسری چیز یہ کہ وہ آپ نے پی آئی اے کے ساتھ اس کا موازنہ کیا. پی آئی اے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جتنا مرضی اس کا خسارہ تھا، وہ ایک سروس پرووائڈ کر رہی تھی. وہ ایک شخص کو ایک جگہ سے اٹھاتی تھی اور دوسری جگہ پہ پہنچا دیتی تھی. یہ کیا سروس پرووائڈ کر رہے ہیں؟ مطلب بات یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ جی آپ تو شہروں میں رہتے ہیں، تو ادھر گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو ٹیریسٹریل چاہیے ہوتی ہے فیڈ. دیکھیں آپ نے وہ ابھی بتا دیا کہ 4% سے زیادہ اس کو کوئی استعمال نہیں کر رہا. اب تو لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں جہاں پر کیبل نہیں پہنچی، وہاں پر ایک تو یہ کہ ڈش اینٹیناز پہنچ چکے ہیں. دوسری چیز یہ کہ وہ لوگ بھی اب جو آپ کا موبائل آپریٹر ہے وہ اب ہر جگہ ہے. تو لوگ اپنی خبروں سے لے کر انٹرٹینمنٹ تک جو ان کی کنزمپشن ہے وہ یوٹیوب پر ہے. سو اب آپ کے نیشنل براڈ کاسٹر کو کوئی نہیں دیکھتا. دوسری سب سے امپورٹنٹ بات، چلیں جی دیکھتے ہوں گے یا دیکھ سکتے ہیں، یہ جو ہر دفعہ جو کہا جاتا ہے کہ جی ہر حکومت آئی کہتی ہے ہم اس کو ری ویمپ کر دیں گے اور بہت اچھا ہو جائے گا. جب ری ویمپ کر بھی دیں گے اور اچھا ہو بھی جائے گا، آپ نے جس طرح سے کہا کہ جو پی ٹی وی کے پاس جتنی زمین ہے، جس طرح کی بلڈنگز ہیں، مجھے بتائیں کہ اس وقت ادھر تو اور اتنے پرائیویٹ چینلز ہیں، اتنا بزنس کر رہے ہیں، اتنے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، کیا کسی کے پاس اتنی لینڈ اور اتنے بلڈنگز ہیں؟ یعنی کہ ماڈرن ڈے میں آپ کو ریئل اسٹیٹ چاہیے ہی نہیں اتنی چینل رن کرنے کے لیے. ٹھیک ہے،
تو اب اگر ایک چیز آپ نے بہت اچھی کر بھی لینی ہے لیکن یہ جو اس کے لیے اتنی ریئل اسٹیٹ آپ نے رکھی ہوئی ہے یہ ریڈنڈنٹ ہے تو اس کو بیچیں اور اس کو مطلب سی بی ڈی بنا دیں, کوئی اور چیز بنا دیں جو بھی. اچھا تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں ایک تو آپ کا سپورٹس والا معاملہ ہے پی ٹی وی کے اوپر, اس کو آپ ضرور رکھیں. اگین آپ کو اس کے لیے ایک کمرہ چاہیے, ٹھیک ہے, مطلب آپ نے رائٹس ایکوائر کرنے ہیں, آپ نے پلے کر دینے ہیں, آپ کو اس کے لیے کچھ زیادہ بڑا پروڈکشن اس کی کہیں اور سے کروا لیں اگر چلانا ہے اس کو. کہیں اور سے کروا لیں. نہیں دیکھیں جو اس کی کوریج ہے وہ تو ویسے ہی باہر والے آ کے کرتے ہیں, پاکستان سپورٹس کی کوریج نہیں کر سکتا. دوسرا اگر آپ نے تجزیے والے اس کے شو چلانے ہیں تو وہ تو اگین ایک کمرے میں ہو جاتے ہیں. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ایک ایجوکیشنل اس کے اوپر اگر رکھنا چاہتے ہیں کہ جی امریکی سنڈی کا اٹیک اگست میں ہونا ہے تو کون سا سپرے اس پہ کارآمد ہوگا یا کس جگہ پہ سیلاب آنے والا ہے اور لوگ اپنی فصل کا کیا کریں, تو بالکل ٹھیک ہے. اگین ایک کمرے کی مار ہے, 10 امپلائیز کی مار ہے, وہ یہ سارا کام بہترین طریقے سے ہو سکتا ہے. آپ کو اتنے بڑے انفراسٹرکچر اور اتنے ہزار لوگوں کی اس کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے. تیسرا جو آپ نے ڈرامہ اور نیوز اور تجزیہ کرنا ہے نیوز کے اوپر, اس کو پلیز ختم کر دیں. آپ نہ ڈرامے میں وہ کیا کہتے ہیں موضوعات چھیڑ سکتے ہیں, آپ کو اجازت ہی نہیں ہے سرکار کی طرف سے, جو کہ پرائیویٹ چینلز کر رہے ہیں, جو کہ پروڈکشن ہاؤسز کر رہے ہیں. نہ آپ خبریں وہ دکھا سکتے ہیں جو کہ آپ یوٹیوب تو چھوڑ ہی دیں, جو پرائیویٹ چینلز جس طرح سے خبریں دکھاتے ہیں آپ وہ بھی نہیں کر سکتے. جو تجزیے ہوتے ہیں آپ وہ بھی نہیں کر سکتے, آپ کو دیکھے گا بھی کوئی نہیں. اس سب کو آپ پیک اپ کریں. ہاں ایک اور چیز آپ کر سکتے ہیں, میرا مشورہ وہ یہ ہے کہ پوری دنیا سے جو ٹاپ ریٹڈ شوز ہیں, موویز ہیں, وہ ان کے لائسنس ایکوائر کریں, ان کو اردو میں ڈب کریں اور وہ چلا دیں کہ جو ہمارے یہاں پر بچے ہیں وہ ان کے پاس جن کے پاس نیٹ فلکس اور امیزون اور یہ ساری سہولتیں نہیں ہیں, وہ پوری دنیا کا جو ٹاپ سنیما ہے وہ امریکن کیوں نہ ہو, برازیلین کیوں نہ ہو, ارجنٹینین کیوں نہ ہو, وہ ان کو اپنی زبان میں دیکھنے کو ملے, ان کو سٹوری ٹیلنگ, ڈائریکشن, ان چیزوں کا پتہ لگے. یہ آپ کر سکتے ہیں. اگین یہ بھی ایک کمرے میں ممکن ہے. سو آپ اپنی ساری ریئل اسٹیٹ ڈسمینٹل کریں اور اس کو جو ہے بیچیں, اور یہ جتنی چیزیں آپ کر رہے ہیں سپورٹس, ایجوکیشن اور فورن کانٹینٹ کے علاوہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, نمبر 1. نمبر 2 دیکھیں میرا تو ایکسپیرینس ہے نا پی ٹی وی کا, میں تو وہاں پہ کام کر چکا, اور یہی ہماری شملہ پاڑی کے دفتر ہے وہاں پہ. اب وہ بھٹو صاحب نے اس کو انوگریٹ کیا تھا 70s میں, 77 آئی تھنک, لاہور اسٹیشن. سر 77 سے اب تک وہ ویسا ہی ہے. مطلب تو ادارے دیکھیں 70s ٹل ارلی 2000s یا مڈ 2000s تک تو پی ٹی وی تھا نا, مطلب افیکٹولی تو. اور وہ دیکھیں نا مونوپلائز کر دیں اگر آپ انڈسٹری کو, تو پھر تو اس کو کوئی مسئلے والی بات نہیں. ایڈورٹائزر نے بھی وہاں جانا ہے, کانٹینٹ بھی وہاں سے ملنا ہے. پھر ٹیلی ویژنس ہارڈ ویئر سستا ہونا شروع ہو گیا لوگوں کے گھروں میں. سر ٹی وی آنا شروع ہو گیا, پہلے ٹی وی نہیں ہوتے تھے لوگوں کے گھروں میں, مطلب کسی گھر میں آپ کسی کو نہیں 2 ٹی وی ہیں تو بڑی بات ہوتی ہے کہ یار ایک گھر میں 2 ٹی وی کیوں چاہیے. وہ تو ٹی وی رومز ہوتے تھے. آپ تو دیکھیں نا ٹی وی آپ کے فون پہ, آپ کے لیپ ٹاپ پہ, گھر کے اندر ہر کمرے میں لگا لیں, بیڈ روم میں لگا لیں آپ ٹی وی. پہلے سے کانسیپٹ نہیں ہوتا, تو پی ٹی وی کا ایک چام تھا. اخبارات سپورٹ کرتے تھے جو باقی پرائیویٹ میڈیا اخبارات ہوتے تھے, اور پبلک میڈیا جو پی ٹی وی ہوتا تھا. پھر ٹیلی ویژن آ گیا جدھر ہم بیٹھے ہیں, ویسی چیزیں آنا شروع ہو گئی. اور اس کے بعد سے پی ٹی وی جو ہے کے پاس ایک چوائس تھی. وہ چوائس یہ تھی کہ جی یا تو ہم پھر کمپیٹ کریں, ہم پھر جائیں ڈیجیٹل کے اوپر, ہم جائیں 4K کے اوپر, ہم جائیں اپنے آپ کو کنورٹ کریں, ہم اپنے آپ کو بہتر کریں. ہم پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہی پی ٹی وی کے اندر کام کرتے ہیں نا, اور جو ٹیلنٹ کی بات کر رہا ہوں, اور ان کو ہم نئے شوز بنائیں, ہم گیم شوز بنائیں, ہم زیادہ کریں. سر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنے تمام پرائیویٹ چینل کے اسٹوڈیوز میں باشمول اس کے جتنے میں نے کام کیا ہوا ہے, آپ پی ٹی وی کا لاہور آفس کا اسٹوڈیو جو بی ہے یا ای ہے, آپ صرف اس کو دیکھ لینا ایک کو. وہاں پہ میرے خیال میں کم سے کم 8 شو ہو سکتے ہیں ایک ان کے اسٹوڈیو کے اندر, ایک بڑا والا ہے, اور بس ڈیڈ سپیس ہے. سو ایسے ادارے کو دیکھ کے بھی دکھ ہوتا ہے بطور پاکستانی, نمبر 1. نمبر 2 کہ وہاں پہ اور بڑے مسئلے ہیں, اور وہ مسئلے جو ہے نا اسٹیم کرتے ہیں فرام جنریشنز اپون جنریشنز کے جو لوگ وہاں پہ آئے بطور امپلائیز, بطور سربراہان, بطور ان کے ایڈمنسٹریٹرز, آپریشنز وغیرہ, کہ ایک کلچر میں مبتلا ہے پی ٹی وی. کہ مطلب وہاں پہ رینٹل کا ایک کلچر ہے کہ جی تمام چیزیں جو ہے وہ رینٹ پہ رکھنی ہیں. وہاں پہ ڈی ایس این جیوں کا ایک سین نہیں ہے. سو وہ جیسے ہی پرائیویٹ میڈیا یہاں پہ آیا نا براڈ کاسٹنگ کے اندر,
پی ٹی وی کے بعد چوائس تھی کہ یار ہم اپ کیپ کریں یا نہ کریں. تب شاید کسی بابو نے کہا ہو کہ یار آپ کو کرنے کی ضرورت ہے, بجلی کے بلوں سے لے لیں گے, یا نہیں بھی ہوا بجلی کے بلوں سے کسی دن ختم ہو گئے تو ہم کہیں اور سے لے لیں گے پیسے. ہاں جی, سو بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ آپ جب تک یہ جو ہے نا کہ 4K اور دیگر ٹیکنالوجیکل چیزیں, آپ جب تک کانٹینٹ کو باندھ کے رکھو گے, آپ اس کو کمپیٹ کرنے جوگا ہی نہیں چھوڑو گے تو وہ کیسے کرے گا. سو یہ تو, اور جہاں تک ایڈز کی بات ہے, آپ کو پتہ ہے پی ٹی وی پہ جب ایڈز چلتے بھی ہیں تو ان کی ریکوری نہیں ہو پاتی. سو مطلب ادھر اتنا زیادہ سکون ہے یا پھر اتنی زیادہ اندر سے لوگ ملے ہوئے ہیں کہ ایڈز چلتے بھی ہیں تو ان کے پیسے ہی نہیں ریکور ہوتے. تو کہیں سر, ترین صاحب نے بات کی, ہم بہت ساری چیزیں جو انہوں نے کی اس سے اگری کرتے ہیں, دیکھنا چاہیے اس کے اوپر, بلا وجہ پیسے جو ہے نا کسی چیز پہ لگانے اور نہیں دوسری چاہیے. ہم پی آئی اے بیچ سکتے ہیں, ہم اپنے بجلی کے ڈسکوز بیچ سکتے ہیں, تو یہ کیوں اتنا سیکرٹ ادارہ ہے, یہ کیوں نہیں بیچ سکتے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.